السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 5 نومبر کی کال لے کر. میں پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے آج کے سیشن پہ، ریپ اپ کرتے ہیں سیشن کو. آپ اوپر دیے گئے چارٹ میں ایک جگہ دیکھ رہے ہوں گے جس پہ بلیک چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے. یہ 40,753 پر ہے. دس از دی اوپننگ آف دا سیشن. تو یہ بڑی ایکسائٹنگ قسم کی اوپننگ تھی، بیکاز کل جو امیزنگ 1370 پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا اس کو ریزیوم کیا بلز نے، اور اس وجہ سے اتنی شدت کے ساتھ ہم نے مارکیٹ کا آغاز دیکھا، اور جو امیڈیٹ ٹارگٹ تھا اس کے اوپر مارکیٹ کھلی. پھر مارکیٹ نے 40,914 کا ہائی بنایا اور پھر فوری طور پہ نیچے آ گئی. یہ سارا کچھ پری اوپن والیٹیلٹی میں ہوا اور مارکیٹ نیچے آئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اوپر چلی گئی اور 40,725 اور 690 کو سروائیو کرنے کی کوشش کرتی رہی. کل کی کال میں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ بے شک جو کل کا پوٹینشیل تھا اس کو دیکھنے کے بعد 41,238 تک کی موو بنتی نظر آ رہی تھی، مگر ہم نے آپ کو خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اگنور دی رسک مینجمنٹ. اور یہی وجہ تھی کہ جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ 725 کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو 40,931 کو اور اسٹاپ لاس کو ٹریل کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کا آغاز کے ساتھ اس نے جو اٹموسٹ پاسبلٹی جو تھی اس کی وہ 40,914 کی رہی، جو 931 کے کافی قریب ہے. اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں ہم نے مسلسل ایک اسٹرگل دیکھی بلز کی کہ وہ 725 690 کے اوپر سروائیو کر سکیں. پھر مڈ ڈے کال میں آپ کو یہ واضح طور پہ اشارہ کر دیا گیا تھا کہ اگر مارکیٹ 40,690 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ آج کریکشن لے لے گی، آج کی جو کریکشن ہوگی. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مڈ ڈے کال دینے کے میرے خیال میں مشکل سے آدھے گھنٹے کے بعد ہی یا 20 منٹ کے بعد مارکیٹ نے وہ لیول توڑا اور نوز ڈائیو سچویشن بنی اور مارکیٹ نے 40,223 کا لو بنایا. اور پھر آپ کو دوبارہ ایک اپڈیٹ دی گئی کہ 40,221 کا جو لیول ہے ہمارا اس پہ بائنگ کی جا سکتی ہے، اور یہاں سے ہم سپورٹ کی امید رکھتے ہیں اور اس کے نیچے بڑا پریشر بھی دیکھتے ہیں. اور پھر ہم نے اس لیول سے مارکیٹ کو اوپر آتے بھی دیکھا جو آپ کو چارٹ میں نظر آئے گا، اور میں نے وہاں پر یہ کہا تھا کہ کم سے کم یہ 40,409 کے اوپر سروائیو کر جائے تو اچھا رہے گا کلوزنگ تک. مارکیٹ نے 514 کو تو ٹیسٹ کیا مگر 409 کو سروائیو نہیں کر سکی. 514 کو ٹیسٹ کر کے اس نے 409 کو بھی توڑ دیا. جو مارکیٹ کی پیکس بن رہی ہیں اگر آپ ان لائنز پر توجہ دیں گے تو آپ کو لیولز کی ایکیوریسی کا اندازہ ہوگا، اور اس جب لیول کی ایکیوریسی کا اندازہ ہوگا تو اس سے آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا کہ آپ لیول پہ ٹریڈ کریں، لیول کو سمجھیں، اور لیول کو اگر آپ ریسپیکٹ کریں گے تو کسی بھی سچویشن میں مارکیٹ میں آپ کو نقصان یا پریشانی نہیں ہوگی. مجھے لوگوں نے آج بھی کال کی کہ 100% لیکویڈیٹی پہ آئے کیونکہ وہ 690 پہ باہر نکلے. مارکیٹ میں کچھ اسٹاک پھر بھی ایسے رہے جو اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتے رہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو کل کی کال میں ہم نے ایک اور بات کہی تھی کہ مارکیٹ میں پورٹ فولیو ریسکیجول ہوگا، سوئچ ہوں گے، ہم کچھ چیزیں ہٹا دیں گے، بیچ دیں گے، اور کچھ نئی چیزیں ہم بائی کر لیں گے، اور اس کی اپرچونٹی ہمیں ملے گی. کل میں نے خاص طور پہ سمجھایا تھا کہ جو لوگ ڈیسپریٹ تھے کہ 1370 پوائنٹ مارکیٹ اوپر چلی گئی، ہمیں تو مال ہی نہیں ملا، تو میں نے کل خاص طور پہ کال میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ کہیں نہیں جا رہی، آپ کو مال ملے گا. تو الحمدللہ آج آپ کو مال ملا. اچھا، مارکیٹ جو ہے ایٹ دا اینڈ جو ہے 221 کے قریب ہی کلوز ہو گئی. یہ ایک تھوڑی سی پریشان کن بات ہے، اور مارکیٹ نے 199 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی. والیوم 2.05% زیادہ رہے. فارن فنڈ سیلنگ میں رہے، لوکل فنڈ کی انفلوز دیکھی اور اچھی انفلوز تھیں. لوکل انویسٹرز نے لمیٹڈ سیلنگ کی ہے ایز پر NCCPL ویب سائٹ. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف.
ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب، کل دوپہر 12 بجے تک جو لوگ اپنے فارم بھیج دیں گے وہ اس کورس کو اٹینڈ کر سکیں گے. دوپہر 12 بجے کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ کلوز کر دیں گے. یہ آپ کی لاسٹ کال ہے آپ کی، اس کے بعد اس کی کال ہم نہیں دیں گے. کل دوپہر 12 بجے اسلام آباد کے لیے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پشاور کا ہم پروگرام نہیں کر رہے، تو اگر پشاور کے جو پارٹیسپینٹس ہیں اگر وہ اسلام آباد میں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم. فوری طور پہ رابطہ کریں. آج رات یا کل دوپہر 12 بجے سے پہلے جو رابطے ہوں گے وہ، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے سیٹنگ کیپیسٹی کی بڑی اہمیت ہے، اس کے حساب سے ہمیں وینیو اور روم کی سلیکشن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف جس میں ہم انٹرنیشنل نیوز اور لوکل نیوز پہ بات کرتے ہیں. وال اسٹریٹ سرج اچھا دیکھیے، اس وقت انٹرنیشنل نیوز میں تو سوائے یو ایس الیکشن کے کوئی بات ہی نہیں ہے. عجیب گیم ہو رہے ہیں. اس کا فالس کلیم دیکھا ٹرمپ کا، اور اس نے آئل کو اوپر چڑھا دیا. اور ویسے دیکھا جائے تو بائیڈن کو ایج حاصل ہے. اور بہرحال ابھی نتائج مکمل طور پہ موصول نہیں ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اینڈ آف دی وینسڈے، یعنی کہ ان کا جو وینسڈے ابھی شروع ہوا ہے، تو اینڈ آف دا ڈے شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. تو اس وقت اگر ہم انٹرنیشنل نیوز کے حوالے سے دیکھیں تو ٹوٹل فوکس جو ہے اس الیکشن پہ. اور آج خاص طور پہ میں نے اپنے کموڈیٹیز S&P 500 اور فوریکس کے جو ٹریڈر تھے ان کو خاص طور پہ یہ کال دی کہ آج وہ ٹریڈ نہ کریں تو اچھا ہے. یا تو وہ لوگ جو ٹریڈنگ اور لیول کو سمجھ سکتے ہیں اور والیٹیلٹی کو سمجھ سکتے ہیں وہ کریں، ورنہ میں نے ان کو روک دیا کہ وہ ٹریڈ نہ کریں. اس کی وجہ یہی الیکشن ہے، کیونکہ زبردست قسم کی والیٹیلٹی دیکھی جا رہی ہے جو وال اسٹریٹ میں ہے، اور باقی دوسرے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اسی طرح موو کر رہے ہیں. لوکل نیوز پہ بات کریں تو ماشاءاللہ سے خبریں تو کافی اچھی ہیں. مجھے موسٹلی نیوز ایسی لگیں جو ہمارے اکانومی اور مارکیٹ کو سپورٹ کرتی ہے. پاکستان بوسنیا ٹو ایکسٹینڈ ٹریڈ ریلیشنز، اچھی بات ہے. سعودی عرب ٹو ایز ریسٹرکشن آن فارن ورکر، جو بیجا ظلم تھا ہمارے ورکرز پر کہ بغیر پوچھے یہاں نہیں جا سکتے وہاں نہیں جا سکتے، اور یہ مسئلے مسائل جو ہیں اس پر مسئلہ حل ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ سعودی عرب ہمارے پاکستانیوں کو بہت غلط طریقے سے ٹریٹ کیا کرتا تھا. تو آئی ہوپ کہ یہ جاری رہے گا اور پاکستانیوں کو آنر کے ساتھ جاب کر سکیں گے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے ساتھ 2 ملین کا گرانٹ ایگریمنٹ سائن کیا ہے کووڈ کمبیٹ کے لیے. تو اللہ کرے کہ وہ صحیح معنوں میں استعمال ہو اور پاکستان کو اس وبا سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. ایک خبر یہ بھی ہے کہ کمپنیز جو ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں وہ زبردست پروفٹ ریکارڈ کر رہی ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن اور اکانومی کی مشکل صورتحال کے باوجود جو کمپنی کی جو پروفٹس ہیں وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے. تو آج یہ مجھے پڑھنے کو ملا کہ ارننگز آف فرمز جو ہے جو کہ EC 100 میں ہیں وہ 51.60% کوارٹر آن کوارٹر بیسس پہ امپرووڈ نظر آتی ہیں. ہاں، ایکسپورٹ میں تھوڑا فیلئر ہے، وہ پک اپ ابھی نہیں ہو سکا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ نیروز ڈیو ٹو ڈپ ان امپورٹس ایز ایکسپورٹ ریمین آلموسٹ فلیٹ. انفلیشن بڑھ رہا ہے اکتوبر میں، اور اس کی وجہ فوڈ اور جو کی پرائسز ہیں وہ سب میں زیادہ امپیکٹ کر رہی ہیں اس کو. ریڈنگ ایٹ ہائی لیول آن بیک آف سپلائی سائڈ شاکس ان فوڈ آئٹمس. اچھا، یہ ایک خبر ہے جو 2 دن پہلے میری کاٹن انڈسٹری میں کے کچھ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ کاٹن کی جو فصل ہے وہ اس دفعہ خراب ہو گئی. تو آج میں نے ایک خبر اخبار میں بھی پڑھی کہ 43% ایز کراپ فیلئر لومز. تو ویسے ہی معاملات ٹیکسٹائل کے یہ تھے، مگر یہ ایک خبر جو ہے یہ اس کے لیے پریشان کن ہے.
export in October rise by 2.1% to $2.06 billion. Oil sales increase 6%. یہ اچھی خبر ہے. یہ دونوں خبریں اچھی ہیں, اور آئل سیلز کا انکریز ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ ترقی کا پہیہ یا ایکٹیویٹی کا پہیہ چل رہا ہے اور امپروو کر رہا ہے. میجر پاور ٹیرف ریلیف فار انڈسٹریز. لیٹس سی, اس خبر کو بھی تفصیل سے پڑھیے. فیس بک کے گروپ پہ یہ تمام خبریں جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ دی جاتی ہیں, جن کی ہیڈ لائنز ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ لوگ اگر فیس بک گروپ پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ خبریں دیکھنے کو ملیں گی. اب چلتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کل کے سیشن کے بارے میں, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب علی, بڑی کنفیوز سچویشن چارٹ پہ نظر آتی ہے, اور آج کی ٹریڈ میں مجھے یقین ہے کہ ٹریڈرز نے دونوں ڈائریکشن کے مزے لیے ہوں گے, کیونکہ کل بائنگ کر کے گئے تھے. کل ہم بائنگ کر کے گئے تھے کیونکہ اینڈ تک لوگوں کی ایکسائٹنگ میسیجز اینڈ کالز تھیں کہ کیا بائی کیا جائے, تو ہر چیز بائی ہو رہی تھی. تو آج ان کو بڑا بہترین موقع ملا جب ان کو بتا دیا گیا, ٹارگیٹس دیے گئے اور ریسکیجول کرنے کو کہا گیا, یعنی کہ اپنے اسٹاکس کو سوئچ کرنے کو کہا گیا. تو میرے خیال میں یہ زبردست سیشن تھا اس حوالے سے کہ اس نے آپ کو دونوں ڈائریکشن میں سے فائدہ پہنچایا. پہلے آپ کو آف لوڈ کرنے دیا, اور پھر جب اس نے کریکشن لیا تو آپ اپنے دوسرے اسٹاکس کو سستا خرید سکے اور اچھی سپورٹ پہ لے سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موجودہ سچویشن ہے مارکیٹ کی وہ ایگزاسشن پہ پوائنٹ کرتی ہے باوجود اس کے. اور اگر آپ لوگ میری پچھلی کالز کو تواتر سے سنتے آ رہے ہیں تو ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ صرف ایک بلش سیشن یا صرف ایک مندی کا سیشن کافی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اسٹیبلش کرے کسی کے ریٹ کو, بلز کی ہو یا بیئرس کی ہو. ایک سیشن کافی نہیں ہوتا. آلویز وی نیڈ ٹو سی دا کنسسٹنسی آف بلز اینڈ بیئرس ٹو اسٹیبلش دا ریٹ. یہ ایک طریقہ کار ہے. ٹرینڈ جو ہے ایک دن میں, ہاں اس دن کے سینٹیمنٹ کو ہم بلش کہہ سکتے ہیں, بے شک کہہ سکتے ہیں, جیسے کل کا تھا. اور کل آپ کو مڈ ڈے کال میں بھی بلش کالز دی گئیں. تو مگر آپ دیکھیے کہ جب آپ کو آج کی کال دی گئی رات کو, تو اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے پاسبلٹی کو رکھنا ہے کہ مارکیٹ کریکشن لے سکتی ہے, رسک مینجمنٹ کو اگنور نہیں کرنا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک سیشن سے کوئی 4-5 ہزار پوائنٹ اسٹیبلش نہیں ہو گئے تھے کہ اوپر جا رہی ہے. یہ جملہ بھی میں نے استعمال کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مارکیٹ یہاں سے 4-5 ہزار پوائنٹ اوپر جا رہی ہے, مارکیٹ کہیں نہیں بھاگ رہی, مال مل جائے گا. یہ سب تسلیاں میں نے کل آپ لوگوں کو دی تھی. تو آپ لوگوں نے آج اگر ان تسلیوں کو سمجھا ہے, سنا ہے, تو یقیناً آج آپ نے گراوٹ کے ٹائم بجائے اس کے کہ پینک ہوتے, آپ نے بہت آرام کے ساتھ اپنی بائنگ کو ٹارگیٹ کیا ہوگا سلیکٹیو اسٹاکس میں. اب آنے والی سچویشن یہ ہے کہ مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ 40,221 کے اوپر وہ ٹریڈ کرے, 40,221 کے نیچے ٹریڈ نہ کرے. نمبر ایک بات. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر مارکیٹ 40,404-355 کے اوپر آغاز کے ساتھ رہتی ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ تھوڑا سا بلز کا ایفرٹ لے گی. مگر بلز کی ایفرٹس پہ ہم بلیو اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک مارکیٹ 40,725-690 کے اوپر اسٹیبل نہیں ہو جاتی, سسٹین نہیں کر جاتی. ٹیسٹ کرنے کی تو قطعی بات نہیں کر رہا میں, سسٹین اور اسٹیبل نہیں ہو جاتی. اور جس طرح میں نے آگے لکھا ہے کہ مارکیٹ کے لیے جو دو ریزسٹنسز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ 40,725 والی اور 40,821 والی. ان دو کو توڑنے کے بعد بلز کا کم بیک سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بلز واپس آ گئے. انٹل دین وی آر ہیونگ تھریٹ کہ مارکیٹ کریکشن لے لے. تو اگر اپنی تیزی جو سینٹیمنٹ کی ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر رسک مینجمنٹ کو ہم لے کے چلیں گے تو ہماری منی مینجمنٹ بھی اچھی ہوگی, اور ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ اوور آل پروفیٹیبل ہوں گی. اور جتنا مارکیٹ گین دے رہی ہے
پوائنٹ وائز آپ اس سے زیادہ گین کر پائیں گے. میں نے آپ لوگوں کو آج بتایا تھا مڈ ڈے کال میں بھی کہ مارکیٹ نے اتنے پوائنٹ کی کریکشن لی, پھر مارکیٹ اوپر آئی, ٹھیک ہے نا. تو ان پوائنٹس کو کاؤنٹ کریں. اگر انٹرا ڈے کریکشن مارکیٹ لے رہی ہے تو اٹس اے ہیلدیئر سائن. اب اگر مارکیٹ کل 40,221 کو آنر کرتی ہے اور اوپر چلی جاتی ہے, اور بہت اوپر نہیں جاتی, لیٹ سپوز 40,725 پہ ہی بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو تب بھی مارکیٹ میں بہتری کی امید رکھی جائے گی, کیونکہ مارکیٹ جو ہے کریکشن لینے سے اس میں فریش بائنگ آتی ہے, نئی انرجی آتی ہے. تو لہٰذا 40,221 کے نیچے ہم ڈپریشن ایکسپیکٹ کریں گے اور پریشر ایکسپیکٹ کریں گے, اور سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے اگر 39,955 کو انڈیکس توڑ دے, کیونکہ یہ اب ہمارا نیا باٹم بنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, پہلے ہمارا 39,195 کے پاس باٹم تھا, پھر ہم نے باٹم کو ٹریل کیا تھا جو 39,955 کے پاس آ گیا تھا. تو اسٹل وہ باٹم ہے, وہ لیول. تو اگر یہ باٹم ٹوٹ جائے تو پھر مارکیٹ کے لیے دقت ہوگی. ہر وقت آپ کو 1,300-1,400 پوائنٹ کا سیشن نہیں ملے گا. مطلب یہ جو ہائپر موو آپ کو کل ملی تھی, ایسی مووز بار بار نہیں ملتی. تو میں نے کہا تھا کہ اس موو سے مجھے جو فائدہ نظر آیا وہ یہ کہ بلز کو روم مل گیا کہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے, انڈیکس کو کریکٹ کرنے کی جگہ مل گئی. تو بہرحال ان جو میں نے ٹریگرز اور لیولز بتائے ہیں, ان کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیوں سے نوازے, صحت مند رکھے اور ترقی دے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے, خاص طور پہ میری صحت کے لیے دعا فرمائیے, اور چینل کو شیئر کیجئے اپنے احباب میں, اپنے گروپس میں, اور سبسکرائب کیجئے چینل کو, بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.